السلام علیکم دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں ملک پاکستان کو اتنا خطرہ کسی اور سے نہیں جتنا سیکولرزم سے ہے، اور یہی سیکولرزم کی سوچ ہماری یونیورسٹیوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں اندر ہی اندر پل رہی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم سیکولر طبقے کی گرو کے متعلق بات کریں گے۔ موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے اپڈیٹس حاصل کریں۔ شکریہ۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں سیکولر طبقے کی گرو کے متعلق، جن کا نام عاصمہ جہانگیر صاحبہ ہے۔ عاصمہ جہانگیر صاحبہ 27 جنوری 1952 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم لاہور میں ہی حاصل کی اور بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے وکالت کی تعلیم حاصل کر کے ایک پیشہ ورانہ وکیل کے طور پر پاکستان میں شہرت پائی۔ محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جو کبھی بھی پاکستان کا خیر خانہ تھا۔ وہ انہی محترمہ ہی کا گھر تھا جس میں پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کے بارے میں شیخ مجیب نے 6 نکاتی ایجنڈا تیار کیا۔ عاصمہ جہانگیر کے والد غلام جیلانی نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا۔ بنگلہ دیش کے اندر جب مکتی باہنی نے علم بغاوت بلند کیا تو اس کے خلاف مغربی پاکستان میں آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن کی سب سے زیادہ مزاحمت کرنے والا شخص غلام جیلانی تھا۔ اور جب بغاوت قابو میں آنے والی تھی تو موصوفہ کے والد ہی تھے جنہوں نے انڈیا کو خط لکھا کہ پاکستان پر حملہ کر کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے، جس پر انڈیا نے کوئی عمل درآمد نہ کیا، اور یہی خطوط اس وقت کے 7 روز زندگی میں شائع بھی ہوئے ہیں۔ غلام جیلانی کی ان حرکتوں کو دیکھ کر یحییٰ خان نے اس کو گرفتار کر لیا، جس پر عاصمہ جہانگیر نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور ایک فوجی مخالف جج کے ساتھ موصوفہ نے مل کر اپنے والد کی رہائی کرائی۔ عاصمہ جہانگیر ہمیشہ سے اسلام خلاف تحریکوں اور مشاہیر اسلام کے خلاف زبان درازی کرنے میں پیش رہیں۔ 1982 میں جب جنرل ضیاء نے اسلامی قانون کے نفاذ کا فیصلہ کیا تو انہی محترمہ نے سب سے پہلے اس قانون کی خلاف ورزی کی۔ پھر اس کے 1 سال بعد 1983 میں اپنے سیکولر وکلاء کے ساتھ مل کر قوانین اسلام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا، اور پھر مسلسل یہ اسلام مخالف تحریکیں چلاتی رہیں۔ اور اسی دور کی بات ہے جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غلط لقب سے بیان کیا۔ 1996 میں جب لاہور ہائی کورٹ نے ولی کے بغیر یا بھاگ کر شادی کرنے والے کے خلاف ایک فیصلہ جاری کیا تو اس کے خلاف جس شخصیت نے تحریک چلائی یہ وہی عاصمہ جہانگیر ہیں۔ عاصمہ جہانگیر حدود آرڈیننس کے ساتھ ساتھ توہین رسالت قانون کے بھی سخت خلاف تھیں، اور روزمرہ کے ٹاک شوز میں بھی مشاہیر اسلام کا مذاق اڑاتی نظر آتی تھیں۔ موصوفہ اسلام خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی بہت خلاف تھیں اور پاکستان کے خلاف بے دریغ بیانات بھی دیا کرتی تھیں۔ بمبئی حملوں میں بھی محترمہ نے یہی روش قائم رکھی اور پاکستان کو ملزم قرار دیا۔ جب انڈیا کے ایک افسر نے ان حملوں کی ذمہ داری کو قبول کیا تب بھی یہ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں اور پاکستان کو الزام دیتی رہیں۔ جس وقت دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت بھی فوج کے خلاف سب سے زیادہ زہر اگلنے والی یہی محترمہ تھی۔ محترمہ پاکستان کے 2 قومی نظریہ کے بھی سخت خلاف تھیں اور انڈیا جا کر ہندوؤں کی رسومات میں فخر سے شامل ہوتی تھیں، اور بابری مسجد میں جن ہندوؤں نے حملہ کیا ان سے پرمسرت ہو کر ملتی تھیں۔ پاکستان اور اسلام مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے نزدیک ہیومن رائٹس کا مطلب صرف غیر مسلموں کی زندگی تھا۔ انہیں کبھی بھی شام، فلسطین اور روہنگیا کے مسلمانوں پر ہونے والا ظلم نظر نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس پر بات کی، مگر جب فرانس یا کسی دوسرے غیر مسلم ملک پر دہشت گردی کی گئی تو سب سے بڑی ہیومن رائٹس کے علمبردار بن کر سڑکوں پر نظر آئیں۔ انہیں پاکستانی مساجد پر ہونے والے حملوں پر بھی کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ وہ چرچ اور مندروں پر حملہ ہونے سے بے قرار ہو جاتی تھی۔ اور پوری زندگی محترمہ عاصمہ جہانگیر نے اسلام مخالف اور مسلمانوں کی مخالف تحریکیں چلاتی رہیں، اور بالآخر ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کا جنازہ بھی ایک سیکولر جنازہ قرار پایا۔ دوستو، ہماری عاصمہ جہانگیر صاحبہ سے کوئی ذاتی دشمنی یا عناد نہیں ہے۔ ہم فرق واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ اسلام کے خیر خواہ ہیں اور کون لوگ اسلام کو دقیانوس سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔